بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک مرد کے لیے اس دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے، کیونکہ نیک بیوی کے ساتھ زندگی کو پرسکون بنا دیتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کسی مرد کی زندگی میں جاہل اور بدکردار عورت آ جائے تو اس مرد کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اچھی عورت کی 10 نشانیاں بتائیں گے۔ یہ 10 نشانیاں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق بتائیں گے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھے اخلاق والی عورت کی بتائی ہیں۔ یہ 10 نشانیاں کیا ہیں، اس حوالے سے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک عورت کی نشانیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایات بتاتی ہیں جس میں اچھی عورت کی 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور سوال کیا کہ اچھے اخلاق والی اور کون سی عورتیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس عورت میں 10 نشانیاں پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ وہ عورت اچھے اخلاق کی مالک ہے۔ فرمایا کہ ایک اچھی عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جھگڑا کم سے کم کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ نہ تو دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے اور نہ ہی اپنے خاوند کے ساتھ تلخ کلامی کرتی ہے۔ یاد رہے کہ خاوند کے ساتھ جھگڑا کرنے والی اور ویسے ہی جھگڑا کرنے والی عورت اللہ کو پسند نہیں، اور ایسی عورت پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ جو عورت گھر کے کاموں سے وقت نکال کر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے وہ عورت بہت ہی باکمال ہے اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ ایسی عورت سے خوش ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ نماز کی پابندی لازمی کرے، اس سے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں اتریں گی اور گھروں میں برکتیں ہوں گی۔ نمبر 3، فرمایا دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ یاد رہے کہ اسلام ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو بیان کیا اور اس کو اچھالا، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو تلاش کیا جائے اور ان کو اچھی طرح کی جائے۔ ایک بات کو سن کر دوسرے کو بتانا اور ایک دوسرے کو جدا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ نمبر 4، ایسی عورتیں دوسروں کی لغزش پر نظر نہیں کرتیں بلکہ اپنی لغزشوں کو تلاش کرتی ہیں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ نمبر 5، فرمایا ایسی عورت اپنے ہاتھ کو کھلا رکھتی ہے، سخاوت کرتی اور صدقے میں دیر نہیں کرتی، اور ضرورت مند عورتوں کی مدد میں ایسی عورتیں پیش پیش ہوتی ہیں۔ یاد رکھو کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی عورت تھی جو کپڑے دھو رہی تھی۔ ایک فقیر آیا اور سوال کیا، اس کے پاس ایک روٹی تھی۔ اس نے آدھی روٹی فقیر کو دے دی اور آدھی اپنے لیے رکھ لی۔ کچھ دیر گزری کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا، اور اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگی جا رہی تھی تاکہ اپنے بچے کو بچائے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک شخص راستے میں آیا، اس نے بھیڑیے کو روکا اور اس کے منہ سے بچہ نکال کر عورت کے حوالے کر دیا۔ عورت نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، اور تیری آدھی روٹی نے تیرے بچے کی جان بچائی۔ اس لیے فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہ کرے۔ نمبر 6، ایسی عورت اپنے شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکایت ہی نہیں کرتی، بلکہ ایسی عورت جو شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کا گلہ کرتی ہے وہ بدترین عورت ہے۔ ایسی عورت بدترین ہے تو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 7، اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی ہر خوشی کا خیال رکھتی ہے، اس کے گھر سے رخصت کرتے وقت دروازے تک جاتی ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، اور گھر میں آتے وقت اس کا استقبال خوشی سے اور مسکرا کر کرتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت اپنے شوہر کے سامنے معذرت کرنے سے محسوس نہیں کرتی اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتی ہے اور شوہر سے معافی مانگتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً معذرت کرتی ہے اور شوہر کو راضی کرتی ہے۔ نمبر 9، اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی اور اپنے شوہر کی ہر بات مانتی ہے، اس کو کبھی بھی کسی بات سے منع نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے شوہر کی خواہش سے انکار کرتی ہے۔ اور آخری نشانی یہ ہے کہ ایسی عورت نہ صرف خوشی میں اپنے خاوند کا ساتھ دیتی ہے بلکہ برے وقت میں بھی خاوند کا ساتھ دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ 10 نشانیاں جن کے بارے میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ کسی عورت میں موجود ہوں تو وہ اچھی عورت ہے، اور ایسی ہی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اگر عورت نیک ہو تو خدا کی
جنت کی مثل ہوگی، اور اگر نیک عورت سے نکاح نہ ہو تو زندگی جہنم کی مثل ہوگی۔ چلیے اب قرآن کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نیک عورت کی کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ نیک عورت فرما بردار ہوتی ہے، اپنے رب کی بھی اور اپنے خاوند کی بھی، پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بس اس کے لیے اللہ نے اس کو حفاظت فرمائی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی صفات اور نشانیاں بتائیں۔ وہ یہ ہیں کہ جو عورت نیک ہے اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی اور اپنی شوہر کی اطاعت گزاری کرتی ہے اور پوشیدہ بات کی حفاظت کرتی ہے، یعنی اپنے شوہر کے راز کو راز رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ راز بھی ایک امانت کی طرح ہوتا ہے، جیسے امانت کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح کسی بھی شخص کے راز کی حفاظت لازم ہے۔ لیکن عام مشاہدہ یہ ہے کہ عورت اس فعل میں بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔ عورت کے لیے کسی بات کو یا کسی کے راز کو پوشیدہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ البتہ جو نیک عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے راز کو بھی پوشیدہ رکھتی ہے اور باقی لوگوں کے رازوں کو بھی پوشیدہ رکھتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، تو ایسی عورتیں بہت کم ہیں جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں، بلکہ عورتوں کو یہ فطرت ہے کہ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں بلکہ اپنے خاوند کی بھی ناشکری کرتی ہیں، جو کہ سخت گناہ ہے اور عورتوں کو اس سے انتجاب کرنا چاہیے۔ حدیث میں ایسی عورتوں کے لیے تنبیہ کی گئی ہے کہ جو اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی اور اپنے شوہر کی احسان مند ہونے کی بجائے ان کی ناشکری کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 152 میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آگ دکھائی گئی اور میں نے اس جیسا خوفناک منظر نہیں دیکھا، اور اس میں جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ جو تو صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی اکثریت کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر یعنی ناشکری کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں، اور اپنے ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو وہ بھی آپ سے خلاف مزاج چیز پائے تو کہتی ہے کہ میں ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ اب خواتین خود ہی اصلاح کر لیں تاکہ وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔